अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट करता हूँ। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरीज आपको डरा के रख देंगी क्योंकि ये स्टोरी ही कुछ ऐसी है। अगर आपको डर लगता है तो आयतल कुर्सी का इस्तेमाल कर लें। बेहतर यह है कि आप ये स्टोरी ना सुने, फिर भी अगर सुनना चाहते हैं तो आयतल कुर्सी का इस्तेमाल कर लें। क्यों कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत करीब आने लगती और अपनी बातें सुनने लगती। आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीरा हयात है। आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी कहानियां रोज सुनती हूँ। आप कहानियों को बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी कहानी भी आपको बताऊं। असल में ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बहन की है, जो जून के महीने की बात है, बकरीद के दिनों की। बकरीद पर हमारे सारे कजन इकट्ठे होते हैं। पहले से ही प्लान था कि हम सब एक साथ ट्रिप पर जाएंगे। सर्द गर्मी का मौसम था। मैं भावल नगर में रहती थी और उस साल इस्लामाबाद में भी बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी। ज़ाहिर है गर्मी में ठंडी जगह का ख्याल ही आता है। आमतौर पर मरी तक ही जाते थे, मगर इस बार हमने फैसला किया कि नारान का गान जाएंगे। ईद के कुछ दिन बाद हमारा ट्रिप फाइनल हुआ। हम कुल 18 लोग थे और हमारे पास 3 गाड़ियां थी, एक सिटी, एक इंडस और एक करोला। तीनों गाड़ियां नए मॉडल्स की नहीं थी। 2 गाड़ियां मैनुअल थी और एक ऑटो। इस्लामाबाद से सफर शुरू करने से पहले सब गाड़ियों को मैकेनिक के पास ले गए ताकि कोई मसला ना रहे। तकरीबन रात के 10 बजे हम घर से रवाना हुए। हर गाड़ी में 6 लोग बैठे। मेरी गाड़ी में मेरी वालदा, वालिद, बड़ा भाई, मैं, मेरी छोटी कजन और मेरी बड़ी बहन थी। फिलहाल हमारी पहली मंजिल मरी थी। मेरे बाबा चाहते थे कि हम सफर एंजॉय करते हुए जाएं। तकरीबन रात के 1 बजे तक हम मरी पहुंच गए। सुबह 4 बजे तक हम लोग मुख्तलिफ होटलों में कमरे ढूंढते रहे, तब जाकर बमुश्किल एक कमरा मिला। ईद की वजह से हर तरफ रश था, सब लोग घूमने निकले हुए थे। गर्मी भी बेहद थी। उस रात हम में से कोई भी सो ना सका। हम सब होटल के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे, कभी डांस, कभी हंसी मजाक। पूरा होटल जाग गया था। हम वाकई बहुत शोर मचा रहे थे। हमारा प्लान था कि सुबह होते ही निकल जाएंगे, मगर जहां इतनी सारी लड़कियां हों वहां तैयार होने में तो वक्त लगता है। हमें निकलते निकलते दोपहर के 12 बज गए। नथिया गली पहुंचते पहुंचते शाम के 4:30 या 5 बज गए। भूख भी शदीद लग रही थी क्योंकि हमने सुबह नाश्ता तक नहीं किया था। हमारे पास गोश्त मौजूद था तो खाना पकाने का फैसला हुआ। हमें रास्ते में खाली और नस्बतन सुनसान जगह मिली जहाँ गाड़ियों का आना जाना बहुत कम था। हमने साइड पर कारपेट बिछाया और बैठ गए। सामने मेरी खाला, पुप्पो और अम्मी खाना बना रही थी। हम अपने साथ एक छोटा गैस सिलेंडर लाए थे जिसमें रास्ते में गैस भरवाई थी। पकाते पकाते, बातें करते, तस्वीरें खींचते हम लोग वक्त गुजार रहे थे। फिर अचानक न जाने कहां से कुत्ते जमा होना शुरू हो गए। इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि हमें वहां से फौरन उठकर भागना पड़ा। शायद वो गोश्त की खुशबू से खिंचे चले आए थे। हमें खाना खाना था मगर ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां आराम से बैठकर खाना खा सके। आखिरकार हम एक होटल में गए। उन्होंने कहा कि आप हमारी छत पर बैठकर खाना खा सकते हैं, इसलिए हम सब छत पर चले गए। जब हम वहां बैठे खाना खा रहे थे तो मैंने नोट किया मेरी बहन काफी अजीब हरकत कर रही थी। उसकी आंखें बार बार अजीब तरीके से सिकुड़ रही थी, जैसे वो किसी चीज से घबरा रही हो। मैंने सोचा शायद थकन होगी। इस बात को नजरअंदाज किया और अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उसी छत पर हमने चाय भी बनाई। तकरीबन 8 बजे हमने दोबारा सफर शुरू किया। दत्ता गली से मोन्सेरा की तरफ जा रहे थे। असल प्लान ये था कि बालाकोट में रुकेंगे, लेकिन पापा के एक दोस्त का घर मोन्सेरा में था। इन्होंने कहा कि आप लोग हमारे घर आ जाएं, इसलिए हम नथिया गली से सीधा मोन्सेरा की तरफ चल पड़े। जैसे ही नथिया गली से निकलकर मोन्सेरा का रास्ता शुरू होता है,
تو ایک GT روڈ آتا ہے. وہ روڈ اتنا خوفناک تھا کہ الفاظ کم پڑ جائیں گے. دونوں طرف خوب اندھیرا تھا، لمبے لمبے گھنے درخت اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی. ہماری گاڑی کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. پیچھے بھی گاڑیاں تھیں مگر پھر بھی خوف کا عالم عجیب تھا. راستے میں 1 کلومیٹر کے بعد ایک بورڈ نظر آتا جس پر لکھا ہوتا تھا پبلک واش روم. مسجد آگے ہے، لیکن بورڈ تو بار بار آتے تھے، اصل جگہ کبھی نظر نہیں آتی تھی. ہم ہنسی میں بولتے تھے کہ اگر اگلی بار یہ بورڈ نظر آیا تو ہم اسے پھاڑ دیں گے. اور حیرت یہ تھی کہ اگلی بار وہ بورڈ واقعی پھٹا ہوا تھا. یہ بات سب کو بہت عجیب لگی مگر ہم نے اس بات کو بھی اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا. یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اپنی گاڑی تبدیل کر لی تھی. میں بھائی کی گاڑی میں بیٹھ گئی. اس گاڑی میں میری ایک کزن، میری 2 بہنیں اور ایک اور کزن بھی تھی. میں، میرا بھائی اور ایک کزن آگے بیٹھے تھے اور 3 لوگ پیچھے تھے. کرولا گاڑی تھی اور سب شیشے کھلے ہوئے تھے. سردی بہت زیادہ تھی. راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد آئی تو ہم سب رک گئے. میرے بھائی کی طبیعت خراب تھی، اسے کیا آ رہی تھی. اس نے گاڑی روک کر کیا کی اور پھر اس کا دل کچھ ہلکا ہو گیا. چونکہ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اس لیے اس کا بہتر ہونا ضروری تھا. کچھ دیر رک کر ہم نے سفر دوبارہ شروع کیا. آخر کار ہم مونسیرا موٹر وے پر چڑھ گئے. راستے میں ایک بہت لمبی سرنگ آئی جو تقریباً 4-5 کلومیٹر طویل تھی. یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ میں کسی اتنی لمبی سرنگ کے اندر جا رہی تھی، اس لیے یہ تجربہ میرے لیے دلچسپ تھا اور میرا شوق پورا ہو گیا تھا. اس مقام تک سفر کافی اچھا گزرا تھا. پھر اچانک راستہ کچے روڈ پر اتر گیا جو لوگوں کے گھر کی طرف جاتا تھا جہاں ہم نے آج رات کو رکنا تھا. وہاں جنگلی کتے بہت زیادہ تھے اور ان کی شکلیں بھی عجیب لگ رہی تھی. بابا نے ہمیں فوراً کہا کہ گاڑی کی لائٹس بند کر دیں اور شیشے کے اوپر کر لیں کیونکہ اس علاقے میں چوری اور شکار جیسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. میری عمر اس وقت تقریباً 15 سال تھی، اس لیے میں کافی گھبرا گئی. جلدی وہ لوگ ہمیں لینے آ گئے کیونکہ ہمیں ان کے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا. ایک عجیب سی دیوار کے پیچھے پورا بنگلہ بنا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ کسی دشمنی کی وجہ سے وہ اتنی دور رہتے ہیں. وہ بہت امیر لگ رہے تھے. گھر کے اندر جدید ٹیکنالوجی موجود تھی، ہر چیز آٹومیٹک تھی. دروازے بھی خود بخود کھلتے بند ہوتے تھے اور پورا گھر بہت خوبصورت تھا. چونکہ ہم لوگ زیادہ تھے اس لیے انہوں نے ہمیں اپنا مہمان خانہ دیا. میری بڑی بہن رمشا کہنے لگی کہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی ہے. میری اور اس کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے اور وہ خود ڈاکٹر تھے. انہوں نے اپنے گھر کے نیچے کلینک بنایا ہوا تھا. وہاں گئے اور انہوں نے ہماری آنکھوں کا چیک اپ کیا. الحمدللہ سب کچھ ٹھیک تھا. انہوں نے ایک دوا دی جو اصل میں میرے لیے تھی. خیر اس رات میری بہن پوری رات ناول سنتی رہی. اسے ناول سننے کی بہت عادت تھی. مجھے تو سخت نیند آ رہی تھی کیونکہ ہم سب بہت تھکے ہوئے تھے. بجلی بھی رات سے موجود نہیں تھی اور ہم لوگ سو نہیں سکے تھے، اس لیے باقی سب تو سو گئے لیکن وہ پوری رات ایک ہارر اور جادوگر والا ناول سنتی رہی. یہ بات اس نے مجھے بھی بعد میں بتائی. صبح ہی تو انہوں نے ہمارے لیے ناشتہ بھیجا مگر ہم نے ناشتہ نہیں کیا، صرف چائے پی اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کی. ہمارا ایک کزن جو مدرسے میں پڑھتا تھا ہمارے گاؤں سے آیا تھا اور اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی اس لیے اسے واپس جانا تھا. میرے بھائی، مما اور پاپا اسے بس اسٹیشن چھوڑنے گئے. باقی سب تیار ہو کر باہر آ گئے. جب سب اکٹھے ہوئے تو تقریباً 12 بج چکے تھے. ہم مونسیرا سے بالاکوٹ کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ہم مون ہوٹل نامی جگہ پر رکے. وہ جگہ ہریالی سے بھری ہوئی تھی، پہاڑی بھی تھی اور ساتھ ریسٹورنٹ بھی تھا. ہم نے وہیں ناشتہ کیا. بالکل نیچے دریا بہہ رہا تھا. دریا کے پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ سوچ کر بھی خوف آتا تھا. میرے بھائی، میرے والد صاحب اور میری بہن وہ ایسی خطرناک جگہیں بہت پسند آتی. وہ ایڈونچر کے چکر میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں.
वो दरिया के किनारे पत्थर पर खड़े होकर तस्वीरें बना रहे थे। इतने में वहां एक वेटर ने आकर कहा कि आप लोग फौरन वापस आ जाएं। कल एक शख्स यहाँ से फिसल कर दरिया में गिर गया था और इसकी लाश अभी तक नहीं मिली। ये बात सुनते ही मैं डर के मारे चिल्लाने लगी और इन्हें फौरन ऊपर आने को कहा। मेरे शोर मचाने पर वो लोग तो वापस आ गए, मगर उनके एडवेंचर वाली आदत खत्म नहीं हुई थी। जब हम खाना खा रहे थे तो वो दोबारा नीचे चले गए। मेरी वो बहन जिसे हमेशा दरियाओं की लहरों से खौफ आता था, आज वही बहन दरिया के बिल्कुल साथ बैठी थी। मुझे याद है 1 साल पहले जब हम कश्मीर के ट्रिप पर गए थे तो वो दरिया के पास तक नहीं गई थी। इतना रोई थी कि हम इसे नीचे ही नहीं ले जा सके। उसे पानी, तेज धारों और उन सब चीजों से शदीद डर लगता था, लेकिन आज उसमें कुछ अजीब था। वो पानी के बिल्कुल करीब बैठी थी। वो वालिद साहब को मना नहीं कर रही थी और उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो नहीं बल्कि उसके अंदर कोई और हो। जिस भाई की गाड़ी में मैं बैठी थी, मैं वहां से निकलकर दोबारा अपनी पिछली वाली गाड़ी में आ गई, क्योंकि मेरा भाई गाड़ी बहुत तेज चलाता है और उससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं फिर वालिद साहब की गाड़ी में बैठ गई, जिसे मेरा बड़ा भाई मसूद चला रहा था। रास्ते में हमने समोसे, पकोड़े, रोटियां, चावल, बिरयानी सब कुछ ले लिया, क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा था। आमतौर पर इस्लामाबाद से डायरेक्ट 6 घंटे का रास्ता होता है, लेकिन हम जगह जगह रुकते रहे और सफर पर सफर करके थक चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सफर घंटों का नहीं बल्कि दिनों का हो गया। रश भी इतना था कि हर किस्म का बंदा नारायण की तरफ जा रहा था। जब मैं खाना खा रही थी तो मेरी बहन मुझसे कहती है, तुम देवबंदी जा रही हो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, खाना छोड़ दो। फिर मुझे और मम्मा को जोर जोर से कहती है, किधर शरीफ। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन उस वक्त हमें कुछ भी समझ नहीं आया। हम लोग बस हंसी मजाक में लगे हुए थे, मगर यही बातें आगे जाकर संजीदा होने वाली थी। जैसे ही कागान एरिया आता है तो सिग्नल खत्म हो जाते हैं, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। और सिग्नल कागान में भी चल रहे थे, लेकिन आगे जाकर वो भी चले गए। जब हमने कागान बाजार क्रॉस किया तो वहां पुल की तामीर की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। हर 10 मिनट बाद एक तरफ की गाड़ी को गुजारा जाता था। उसी वजह से वहां रुकते रुकते हमें 2.5 घंटे लग गए। रश की वजह से हमारी गाड़ियां अलग अलग हो गई। एक गाड़ी बहुत पीछे रह गई, दूसरी काफी आगे निकल गई और हम दरमियान में थे। कागान बाजार से आगे जाकर मेरी बहन खामोश हो गई। मुझे लगा शायद वो सो गई है, लेकिन मेरी वालदा कहती हैं कि वो बेहोश थी। जैसे कागान का इलाका शुरू होता है तो आबशारों का सिलसिला आ जाता है। उनमें से एक आबशार के पास हम रुके। बाबा ने वहां वजू किया, मसूद भाई ने गाड़ी धोई और हमने वहां से पानी भी भरा। पानी बहुत ठंडा था, मगर प्यास लगी हुई थी, इसलिए हमने पी लिया। आगे जाकर हमने अपनी दूसरी गाड़ी का इंतजार किया। वालदा ने बहन को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उठ नहीं रही थी। आखिरकार जब दूसरी गाड़ी भी पहुंच गई तो सब दोबारा गाड़ी में बैठ गए। तब मेरी बहन उठकर बोलती है, मैं तो तुम सबके साथ मजाक कर रही थी। वो बहुत अजीब अंदाज में कहती है, हाँ अब चलो, मेरी भाई हसन ने नारायण में होटल बुक करवाया। ये बात हमें से किसी को मालूम नहीं थी, मगर वो पूरे यकीन से यही कह रही थी। उसने कुछ देर पहले ये भी कहा था कि मम्मा का हाथ कट जाएगा, लेकिन उसके हाथ से खून नहीं निकलेगा। बात सुनने में आम लगती है, मगर जब ये वाकया हुआ तो सब कुछ खौफनाक लगने लगा। हमारी गाड़ी जो हमसे आगे थी अचानक हमसे गुम हो गई। हमने सोचा वो पीछे रह गई होगी, इसलिए हम इसका इंतजार करने लगे। बाबा ने खुद मैसेज किया कि हम कागान में रुके हुए, मगर बाद में पता चला कि उन तक ये मैसेज ऐसे पहुंचा जैसे हम नारायण में हैं। एक मैसेज ने बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा कर दी। वो नारायण पहुंच गए और हम कागान में उनका काफी देर तक इंतजार करते रहे। हम लोगों ने चाय बनाई और मेरे भाई को उन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि बयान नहीं हो सकता।
हम हर तरह के खदशे सोच रहे थे। आखिरकार नॉर्दर्न एरिया था, कहीं लैंडस्लाइडिंग ना हो गई हो, कहीं गाड़ी ना फिसल गई हो, पानी में कोई हादसा ना पेश आ गया हो। उन सब अंदेशों ने सबको परेशान कर दिया। मैं और मेरी छोटी कज़न एंजॉय कर रहे थे। हम तस्वीरें बनाने के शौकीन थे, इसलिए अपनी तस्वीरों में मसरूफ थे। मुझे हालात की संगीनी का अंदाजा नहीं था। मैं गाड़ी में जाकर चाय पी रही थी। फ्रंट सीट पर मेरा भाई कज़न पर गुस्सा कर रहा था कि इसे कहा भी था गाड़ी आहिस्ता चलाए, लेकिन वो फिर भी तेज ले गया। वो संजीदगी से परेशान था कि न जाने वहां क्या हो रहा होगा। उसी दौरान मम्मा का हाथ छुरी से कट गया। कुछ काट रही थी, कट इतना गहरा था कि हड्डी तक नजर आ रही थी। मगर हैरत की बात यह थी कि उनके हाथ से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। उसी लम्हे बड़ी बहन की बात बिल्कुल सच साबित हो गई कि मम्मा के हाथ से खून नहीं निकलेगा, मगर हाथ शदीद जख्मी हो जाएगा। चोरी नहीं थी और मम्मा को अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हमने दोबारा सफर शुरू किया उस उम्मीद में कि शायद दूसरी गाड़ी कहीं आगे मिल जाए। रास्ते में एक और टनल आती है। ये टनल तकरीबन 10 से 15 मिनट की थी और ज्यादा तवील नहीं थी। ये टनल नारान के रास्ते पर आती है। टनल खत्म होते ही मेरी बहन गाड़ी से बाहर निकल गई। वो गलत तरफ जाकर बैठ गई और जिद करके कहा कि वो तो यहीं बैठेगी। वो जवाब भी नहीं देती थी। हमने जबरदस्ती उसे नीचे बिठाया। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बाद में उसने बताया कि उसके कानों में अजीब और गरीब आवाजें आ रही थी जो उसे तरह तरह के हुक्म देती थी। उसे हर चीज पहले से मालूम होने लगी थी, जैसे उसे गैब का इल्म हो रहा हो। जब हम नारायण पहुंचे तो सिग्नल वापस आ गए। बाजार में पहुंचकर हमने फौरन उन्हें कॉल की, क्योंकि दूसरी गाड़ी में सब बच्चे ही कम उम्र थे और बड़े लोग वाकई सख्त परेशान हो गए थे। हमारे पास तो दूसरी गाड़ी मौजूद थी मगर उनके पास नहीं थी। जब दोनों गाड़ियां आखिरकार मिल गईं तो सब ने सुकून का सांस लिया, लेकिन सुकून सिर्फ नाम का था। असल परेशानी तो तब शुरू हुई जब मेरी बहन ने आहिस्ता आहिस्ता वो सारी गोलियां खा ली जो डॉक्टर ने दी थी। गोलियों का नशा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों ने नारायण में होटल ढूंढा और वहां क़याम किया। हमने वहां 2 दिन रुकना था। ये पहली रात थी। बाकी सब नारायण बाजार घूमने चले गए, मगर मैं, मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बड़ी बहन और चंद कजिन्स कमरे में ही मौजूद थे। मेरी बहन अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो बेराब्ता बातें कर रही थी और अजीब हरकत कर रही थी। मेरी बहन ने अपना पार्टी ड्रेस निकाला और पहन लिया। हम सब तैयार हुए। तकरीबन रात 2 बजे हम लोग बाहर जाने के लिए निकले। रास्ता काफी खौफनाक था, मगर वो बहन जो आम दिनों में उन जगहों से फोबिया रखती थी, आज इतना एंजॉय कर रही थी कि यकीन करना मुश्किल था। उसे ऐसी जगह से हमेशा बहुत डर लगता था, मगर आज वो एक चीज से भी नहीं घबरा रही थी। हम सब बहुत खुश थे। तस्वीरें बनाई, घूम फिर कर आए, मगर दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। जब हम वापस आए तो उसने अपने कमरे में किसी नामहरम को आने की इजाजत नहीं दी। ये बहुत अजीब बात थी। वो अपने भाइयों तक को भी अपने कमरे में नहीं आने दे रही थी, हत्ता के वालिद साहब को भी रोक दी। फिर अचानक कहती है, इन सब को बुलाओ, इंसान से गलतियां हो जाती। मेरे से भी ये गलती हो गई है, मगर अब सब ठीक है। वो आईने के सामने बैठने से मना करती, वीडियो बनाने से रोकती, कहती कि मेरी तस्वीरें मत खींचो, और जिस काम का सोचो वो मना कर देती। बार बार कहती इससे कोई बड़ी गलती हो गई है। रात को जब सब सो गए तो 2 कमरों का इंतजाम था, एक मर्दों के लिए और एक औरतों के लिए। हम बहुत ज्यादा लोग थे, मगर सिर्फ 2 ही कमरे लिए थे, क्योंकि हम सफर में थे और ज्यादा कमरों की हमें आदत भी नहीं थी। हम इतने थके हुए थे कि कब सो गए पता ही नहीं चला। शायद आधी रात का वक्त था या सुबह का, मैं वक्त का अंदाजा नहीं लगा सकी। अचानक मेरी बहन की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने लगी। फिर उसकी आवाज तेज होती गई, यहाँ तक कि वो इतनी ऊंची पढ़ने लगी कि सोच से बाहर है। फिर वो सबको बारी बारी मारने लगी। सब घबरा कर उठे और वहां से भागे।
میں نیند اور ڈر کے اثر میں اس کے پاس ہی رہ گئی۔ اس نے میرا کان کھینچا، میرے کان میں ایئر رنگز تھے جو بہت سخت تھے۔ اس نے زور سے جھٹکا دیا اور میرا کان پھاڑ دیا، خون نکلنے لگا۔ پھر اس نے میرے گلے کو دبانے کی کوشش کی اور مجھے دھکا مارا۔ وہ ہر ایک کو مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ میری کزن بھاگ کر لڑکوں کے کمرے میں گئی اور میرے بھائی کو بلا کر لائی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اور میری بھابھی شدید ڈر گئے تھے۔ ہم سب نیچے کھڑے تھے اور وہ اوپر چیخ رہی تھی، زور زور سے پڑتی جا رہی تھی۔ شکر ہے کہ ہوٹل کے دوسرے کمروں میں لوگ بلند آواز میں میوزک لگا رکھا تھا، ورنہ بہت بڑا تماشا بن جانا تھا۔ عدنان بھائی، یقین کرو اس وقت ماحول ایسا تھا کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پیر اور بغیر دوپٹے کے باہر بھاگ گئی۔ میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہوٹل کا ٹھنڈا فرش میرے پیروں میں چپ رہا تھا اور میں جلدی جلدی ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ہمارا دوسرا کمرہ کافی دور تھا، بالکنی والی سائڈ پر۔ اس رات ہم سب کی نیند اڑ گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی ہم نے وہاں کے ایک محسن کو بلایا۔ بتاتی چلوں یہ ہفتے کا دن تھا۔ اس سے ایک دن پہلے جمعہ تھا۔ جمعے کے دن اسی محسن نے مسجد میں بہت اچھی تقریر کی تھی اور دعا بھی کروائی تھی۔ اسی وجہ سے ہم نے انہیں بلایا۔ نماز کے بعد تقریباً 1:30 بجے وہ ہوٹل پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پر کسی پری کا سایہ، اسے پہاڑی علاقوں میں فوراً دور لے جائیں ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مؤذن نے یہ بھی کہا کہ کسی غیر مسلم اثر کی طرف اشارہ کرتی، کیونکہ وہ بار بار کسی اور مذہب کا نام لے کر کہتی تھی کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ مجھے واپس مونسیرا لے جاؤ۔ یہ سارا معاملہ دراصل مونسیرا والے گھر سے شروع ہوا تھا۔ میرے والد صاحب اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے، وہ اسے کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے اس کی ہر بات پوری کر رہے تھے۔ جب ہم گاڑی کی طرف گئے تو اس نے کھانے کے لیے کباب اور روٹی مانگی۔ ہم نے فوراً لا کر دی، مگر اس نے وہ بھی زمین پر پھینک دی تاکہ کوئی اور نہ کھا سکے۔ وہ کچھ پڑھتی تھی مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ عجیب و غریب انگریزی گانے گاتی تھی۔ اس میں سے ایک نظم وہ بار بار گاتی تھی جو بچوں کی پوئم ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ پوئم پڑھتی وہ ناچنے لگتی۔ اس کے بعد ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کیونکہ ہم سفر میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر تک گئے اور ہمیں لگا کہ والد صاحب کی گاڑی بہت تیز جا رہی ہے۔ میرے بھائی نے بھی گاڑی تیز چلائی، لیکن جب ہمارا ٹائر پنچر ہوا اور ہم سڑک کے کنارے رکے تو اچانک ہمارے کزن بھاگتے ہوئے ہماری طرف نظر آتے ہیں۔ انہیں لگا کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ میرا بھائی عام طور پر گاڑی تیز چلایا کرتا تھا۔ میں بتاتی چلوں کہ جس گاڑی میں میں بیٹھی تھی وہ کرولا تھی، اور اس میں میری والدہ، میری بڑی بہن، میرا کزن، میرا بھائی اور میں شامل تھے۔ ہم کاغان سے آگے نکل چکے تھے اور وہی جگہ تھی جہاں آتے ہی ہماری گاڑیاں ایک دوسرے سے جدا ہو گئی تھیں۔ وہاں سڑک کی تعمیر ابھی تک جاری تھی۔ کبھی 10 منٹ ایک طرف سے راستہ کھلتا، پھر 10 منٹ دوسری طرف سے۔ ہم صبح تقریباً 2 بجے چلے تھے اور شام کے 10 بجے تک بھی اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ بھوک نے سب کی حالت خراب کر رکھی تھی، اس لیے ہم رات کو ایک کیفے پر رک گئے۔ ہم نے بریانی منگوائی اور جو سالن تھا اسے گرم کروایا۔ کیفے کے پاس ایک تالاب بھی تھا جس میں ٹھنڈے پانی میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ رات کافی سرد اور بہت اندھیری تھی، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں 10-11 بجے تک گہرا اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ ادھر بڑے پہاڑوں کے بیچ صرف گاڑیوں اور ٹرک کی بتیوں کی ہلکی روشنی بچ جاتی تھی۔ وقت گزرتے ٹریفک بھی کم ہوتا چلا گیا۔ ہماری بہن کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ مسئلہ کیا تھا، مگر وہ کافی دیر بعد صحیح ہو کر کیفے تک پہنچی۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ جب گاڑی خراب ہوئی تو میری بہن اچانک بھاگ نکلی۔ اسے پکڑنے میں بڑی مشکل ہوئی۔ میری بہن نے بتایا کہ اس کے کانوں میں کوئی آواز بول رہی تھی، اگر تم بھاگو گی تو تمہارے خالہ تمہارے پیچھے آئیں گی، اور اگر وہ گر کر مر جائیں گی تو تمہارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ وہ مختلف لوگوں کے نام لے کر کہتی تھی کہ یہ لوگ
ہمیں چھوڑ دیں۔ اس سب کے باوجود ہم نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ تقریباً 7:30 بجے جب ہم ناران کاغان کراس کر کے واپس بالاکوٹ کی طرف جا رہے تھے، ہم ایک جگہ چائے پینے رکے۔ سامنے ایک پیٹرول پمپ تھا اور اس کے بالکل سامنے ہم بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ ہماری گاڑی کے ٹائروں میں مسئلہ ہے۔ تینوں گاڑیوں میں سے ایک کا ٹائر مکمل طور پر پنچر ہو چکا تھا۔ آگے چل کر ہمیں ایک ٹائر شاپ ملی، پوری مارکیٹ جیسی جگہ تھی اور اندر ٹائروں کا پورا سامان موجود تھا۔ ہم نے وہاں اپنی تینوں گاڑیوں کے ٹائر ٹھیک کروائے اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ اب ہماری منزل صرف گھر تھا۔ میں بتاتی چلوں کہ پہاڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ عام سی آگ نہیں تھی بلکہ پوری پہاڑوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ بالاکوٹ کے قریب تھا۔ اس کے بعد ہم مونسیرا کی طرف بڑھے۔ راستہ میں معلوم تھا مگر رات کا وقت ہونے کی وجہ سے سب کچھ زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم دنیا سے کسی اور طرف جا رہے ہوں۔ مکمل اندھیرا، قبرستان اور ایک اکیلا سا فروٹ کا ٹھیلا۔ وہاں 2 ٹرک بھی کھڑے تھے اور لمحہ بھر کو لگا کہ شاید ہم غلط جگہ آ گئے۔ ہم واقعی غلط راستے میں داخل ہو چکے تھے۔ قبرستان کے اندر جانے سے ایسے حالات تھے۔ بعد میں سڑک والے نے بتایا کہ یہ راستہ مونسیرا موٹر وے کی طرف نہیں جاتا، ہمیں الٹ سمت جانا تھا۔ جب ہم صحیح راستے کی طرف مڑے تو 5 منٹ کا سفر بھی خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی میرا بھائی چلا رہا تھا، ساتھ میں میری بھابھی بیٹھی تھی اور پچھلی سیٹ پر میں، میری کزن، میرا بڑا بھائی اور والدہ بیٹھی تھے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ بھی بس سامنے کو تھوڑا سا حصہ دکھا رہی تھی۔ جب لائٹ ایک مقام پر پڑی تو سامنے ایک چھوٹی سی ٹنل نظر آئی۔ اس کے آگے ایک فروٹ کا ٹھیلا رکھا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنی رات کو ایسی جگہ کون پھل خریدے گا، اور کوئی بندہ موجود بھی نہیں تھا۔ پھر بھی وہ ٹھیلا پوری طرح لگا ہوا تھا، جو ہمیں بہت عجیب لگا۔ اس پورے سفر میں ہمیں نیند نے بھی شدید پریشان کیا۔ عام طور پہ سفر میں ہمیں نیند نہیں آتی، مگر اس دن سب پر نیند طاری تھی۔ 2-3 بار تو میرا بھائی گاڑی چلاتے چلاتے اونگ گیا اور ہم لوگ بڑی مشکل سے بچ سکے۔ مونسیرا موٹر پر چڑھ کر ہم نے گاڑیاں تیز سے بھگائیں۔ اسلام آباد پہنچنے تک کسی کی جان میں جان نہیں تھی۔ سب اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ گاڑی کے اندر سب ایک ساتھ سو گئے۔ میرا بھائی بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب کار میں کوئی بھی جاگ نہیں رہا تھا۔ راستے میں انہوں نے اپنے سروں پر پانی ڈالا تاکہ نیند نہ آئے۔ صبح 7 بجے ہم گھر پہنچے۔ یقین کرو ہم ناران سے رات 2 بجے نکلے تھے اور اگلے دن صبح 7 بجے گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بہن نیچے بھاگ گئی ہے اور سامنے والوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے کیسے اسے سمجھایا اور واپس گھر لے کر آئے۔ چند واقعات ہو چکے تھے لیکن یہ سب سے زیادہ خوفناک تھا۔ گھر آنے کے بعد 5-6 دن تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ لوگوں کو مارتی تھی، پوئم پڑھتی تھی اور اونچی آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی تھی۔ وہ ہم سب کو عجیب سی سمجھتی تھی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اسے ایسا لگتا تھا جیسے ہم سب اس کو بڑے بڑے دیو جیسے نظر آ رہے ہوں، خوفناک شکلوں کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ ہم سے ڈرتی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی اور بالآخر ہماری زندگی معمول پر آ گئی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم سب گھر صحیح سلامت پہنچ گئے۔ تو یہ تھی میری سٹوری۔ امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ اور آپ کی یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوں گے۔ کافی ٹائم سے آپ کی کہانیاں سن رہا ہوں اور کافی طویل عرصے سے آپ کا چینل بھی سبسکرائب کیا ہوا۔ میں شاید ہی آپ کی کوئی کہانی مس کرتا ہوں۔ میری جو جاب ہے اس کا تعلق ڈرائیونگ سے ہے، تو میں دوران ڈرائیونگ آپ کی کہانیاں لگا لیتا ہوں۔ میری بیگم کو بھی ایسا شوق لگا ہوا ہے کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو کہتی ہے کہ عدنان بھائی کی کوئی کہانی لگاؤ۔ آپ کی کالے جادو پر جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ انہیں شوق سے سنتی ہیں اور پھر ان پر تبصرہ کرتی ہیں، لیکن میں نے انہیں منع کیا ہے کہ گھر میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی پروگرام پلے مت کرنا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک کہانی شیئر کی تھی
یہ تب کی بات ہے جب آپ کا ایک اکاؤنٹ کسی مسئلے کا شکار تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کبھی آج تک کسی طرح کا نشہ نہیں کیا، نہ کبھی شراب پی۔ 1992 سے میں امریکہ میں رہ رہا ہوں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، میں کسی بھی نشے میں نہیں پڑا یا بری چیز سے دور رہا، نہ میں نے کبھی سگریٹ پی۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی نشے میں تھا اور میں ہوش میں نہیں تھا۔ تو بات ہے کہانی کی طرف۔ میں سویا ہوا تھا جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری بیڈ کے نیچے سانپ رینگ رہا۔ وہ فیلنگ بہت ہی خوفناک تھی۔ میں فوراً سے اٹھا، بیڈ سے نیچے کودا اور میں نے چیک کیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا موبائل ساتھ پڑا تھا تو میں نے اس کی ٹارچ جلا کر اسے پاس دیکھا، نیچے دیکھا، مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے ساتھ روم میٹس بھی رہتے تھے، مگر اب وہ سارے روم میٹ چلے گئے اور اب میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہتا ہوں۔ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہوئے 15 سال ہو گئے۔ ان 15 سالوں میں اس نہ نظر آنے والی مخلوق نے کوئی جن بھوت ہے یا چڑیل ہے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا جب میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا اپنے ہوش و حواس میں، جو میری الماری میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ آواز دی۔ میں اپنے بیڈ پر تھا۔ میں سمجھا کہ میری بڑی بیٹی ہے جو دوسری بہنوں کے ساتھ مل کر کوئی شرارت کر رہی ہے، تو میں نے اس سے تھوڑا ڈانٹنے والی آواز میں کہا کہ باہر جاؤ، تم مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ میں صبح اٹھ کر جاب پر جاتا ہوں۔ تو میری آواز سن کر وہ بیڈ کے نیچے چلی گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا؟ میں جلدی سے غصے سے نیچے اترا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بیڈ تو پاؤں کی طرف سے بالکل کارپیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے، بالکل فلیٹ ہے۔ انسان تو کیا، اس طرف سے کوئی چوہا بھی نیچے نہیں جا سکتا۔ یہ کہاں غائب ہو گئی؟ میں نے پورا کمرہ چھان مارا مگر مجھے وہ لڑکی نہیں ملی۔ وہ تھی میری بیٹی کی عمر کی۔ اس نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو وہ کچھ الماری میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہینگرز کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کوئی سوٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ کیا کر رہی تھی۔ تو یہ تھا کہانی کا پس منظر جو بتانا ضروری تھا، جو میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں۔ میں اس کمرے کی اور اس جگہ کی پوری لوکیشن کی ویڈیو آپ کو بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ لازمی آپ اپنے چینل پر شیئر کریے گا۔ دوستو یہاں تھوڑا سا بریک لے کر میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے جو میں اسٹوری کے لاسٹ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ اسٹوری پہلے پوری سن لیں تاکہ آپ ویڈیو سے صحیح کنیکٹ ہو سکیں۔ تو بڑھتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ اب میری بیگم روزانہ رات کو گھبرا کر اٹھ جاتی ہے۔ اسے وہ مخلوق نظر آتی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی۔ وہ ایک جانور کی شکل میں دکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا مکڑا جو دیوار پر چل رہا ہو اور چلتے چلتے عین اس کے اوپر چھت سے آ کر لٹک رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ابھی میری بیگم پر گر جائے گا۔ تو وہ گھبرا کر دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہوش میں نہیں ہے۔ تو مجھے ایک میڈیکل ایشو ہے کہ مجھے واش روم کی بہت زیادہ حاجت رہتی ہے، تو میں 4-5 دفعہ اٹھتا ہوں باتھ روم جانے کے لیے، اور اٹھنے کے بعد پھر اتنی جلدی نیند نہیں آتی۔ اور اسی دوران میں نے جب بھی نوٹ کیا تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی بیگم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں، تب جا کر وہ ہوش میں آتی۔ اکثر تو وہ کچھ نہیں کہتی اور سو جاتی، لیکن کبھی کبھی نیند میں بڑبڑاتے ہوئے چھت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ دیکھو چھت پہ اوپر مکڑا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ چلو تم سو جاؤ، شاباش۔ جس طرح سے بچوں کو تھپتھپا کر سلایا جاتا ہے، میں اسے اسی طرح سے سلاتا ہوں کہ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی تمہارا وہم ہے۔ یہ ایک تسلسل بن گیا، اور پھر میں نے دن کے وقت اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، مجھے پوری طرح سے کھل کر بتاؤ۔ تو میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں یہ روز کا معمول بن گیا، ایسا نہیں کہ جاگنے کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، مگر رات کو میں اس چیز کو اہمیت دینے کی کوشش نہیں کرتی، اور میں کہتی ہوں کہ میں اسے اہمیت نہ ہی دوں تو اچھا، اور خود کو یہی باور کرواؤں کہ یہ میرا وہم ہے۔
ये रोज का मामूल बन गया कि कोई चीज टीवी की तरफ से, क्योंकि हमने अपने बेडरूम में दीवार के ऊपर एक LED लगाई हुई है, तो उस तरफ से कोई शय चलती हुई आती है, कभी मकड़ा तो कभी बहुत बड़ी छिपकली। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि वहां पर कोई खड़ा है या खड़ी है। वो कहती है कि ये रोजाना होता है और तसलसल से हो रहा है। अब मुझे आदत सी हो गई है। तो एक दफा ऐसा हुआ है, ये 3 दिन पहले की बात है, क्योंकि उस टाइम भी मैं वॉशरूम से फ्रेश होकर आया था। जैसे ही मैं लेटा तो लाइट ऑन हो गई। मैंने देखा कि बेगम लाइट ऑन करके आगे पीछे कुछ देख रही है और ऊपर देख रही है। तो मैंने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उस टाइम पर मैं उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, खैरियत है। तो वो कुछ कहते कहते रुक गई और कहा कि बस कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि बस शाबाश, जल्दी से लेटो, आंखें बंद करो। वो आकर लेटी और फिर मैंने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। जब वो सो गई तो मैंने सोचा कि ये मैं किस चक्कर में फंस गया हूँ, मेरी बीवी बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो दिन के टाइम मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। तो उसने कहा कि वहां पर एक बहुत बड़ी छिपकली थी उस दीवार पर, आपसे पहले भी वॉशरूम गई थी, और जब मैं वापस आकर लेटी थी तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी छिपकली थी। तो इसलिए मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, मगर अब वो चीज गायब हो गई। तो अक्सर ऐसा होता है कि हल्की हल्की रोशनी कमरे में आ रही होती है। तो हमारे कमरे में हवा को साफ करने वाला एक पंखा भी रखा था जिसमें फिल्टर लगा होता है। मेरी बेगम को एलर्जी हो जाती है, तो इसको मैंने कमरे में रखा हुआ है। वो ऑन रहता है जिससे हवा फिल्टर होकर कमरे में फैलती है। तो जहां से उसका नंबर जाहिर होता है वहां से उसकी हल्की सी रोशनी निकल रही होती है कि कमरे में मजीद रोशनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने उसी रोशनी में उस चीज को देखा, मगर जब साइड लैंप ऑन किया तो कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि अब ये तो रोज का मामूल बन गया, कभी मैं बताती हूँ कभी नहीं, कभी आपको एहसास भी नहीं होने देती, लेकिन इन्होंने कभी नुकसान नहीं दिया। तो इसकी वजह से यह है कि मेरी रोजाना की आदत है कि मैं सोने से पहले आयतल कुर्सी जरूर पढ़ता, तीनों कुल पढ़ता हूँ, और जो चीज मैं खसूसी तौर पर पढ़ता हूँ वो है दरूद ताज, जो मैंने हिफ्ज किया हुआ है और मुझे जुबानी याद है, तो मैं वो पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो कुरान पाक की 3 आयात हैं जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई थी और मुझे मखसूस ताकीद की थी कि इसको पक्का कर लो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो वो भी मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ। तो मैं तसव्वुर करके पूरे घर में फूंक देता हूँ और पूरे घर का हिसार बांध देता हूँ। तो शायद इसीलिए इनका ज्यादा जोर नहीं चलता। तो वो सिर्फ डराने तक ही महदूद है, मगर कभी कोई नुकसान नहीं दिया। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। अब इसका एक और पहलू देखें कि साथ वाले बेडरूम में मेरी तीनों बेटियां सो रही होती हैं। तो मेरी एक बेटी जब छोटी थी, 5-6 साल की थी, एक दिन उसने रोना शुरू कर दिया। हम परेशान हो गए तो उसकी बड़ी बहन ने आकर बताया हफ्सा रो रही है। वो कहती है कि अलमारी के पास कोई खड़ी है जो मुझे बुला रही है, आओ खेलते हैं तुम्हारे खिलौनों के साथ, देखो तुम्हारे कितने प्यारे खिलौने, आ जाओ मेरे साथ खेलो। मगर मुझे इससे डर लगता है, शायद उसने इसकी शक्ल देख ली थी तो इसलिए वो डर रही थी। तो फिर मैंने उसे लाकर अपने साथ सुलाया। अब वो माशाअल्लाह से 20-21 साल की है। मेरे सारे बच्चों में बस वो महसूस करती है और वही आवाजें सुनती है, जबकि उसकी नेचर ऐसी है कि वो परवाह नहीं रखती, अपनी पढ़ाई पर उसका ध्यान रहता है। यूनिवर्सिटी की स्टडी कर रही है और जो सब्जेक्ट उसने लिए हैं उसका ध्यान इस तरफ रहता है। तो हुआ यूं कि मुझे एक रात के लिए हेडफोन चाहिए था। तो मैंने उन तीनों से पूछा कि तुम लोग मुझे बताओ कि रात को तुम तीनों में से कौन हेडफोन यूज नहीं करता, वो मुझे दे दो। मुझे अपनी हफ्सा बेटी से बहुत प्यार है और मैं ज्यादातर उसे मुखातिब करता रहता हूँ। हमने बचपन से ही इसका एक निक नेम रखा हुआ है। तो मैंने उसे उस नाम से बुलाकर कहा, बेटा मैं तुम्हारे ही हेडफोन यूज करूंगा। तो उसकी बहन कहने लगी कि नो आप इसका हेडफोन मत लेना प्लीज प्लीज, वरना ये सारी रात जागती रहेगी, हमारा मगज खाएगी, इसका रहने दें। मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि आप मेरा हेडफोन ले लेना क्योंकि मैं सोते हुए यूज नहीं करती।
تو میں نے کہا کہ کیوں، اس کے ہیڈ فون کو کیا ہوا؟ تو پھر اس نے بتایا کہ اس کو آوازیں آتی ہیں، کوئی مخلوق ہے جو اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، وسپرنگ کرنا، اس کے کان میں آ کر پھونک مارنا، باتیں کرنا، کچھ آ کر کہتی ہے، لیکن یہ اس کو سنتی نہیں ہے اور اسے اگنور کر دیتی، اس کو سیریس نہیں لیتی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، کس قسم کی آواز ہے؟ جب میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے پوچھا تو اس نے لاپرواہی سے اپنے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ یہ تو بچپن سے ہو رہا ہے، مگر اب میں زیادہ سیریس نہیں لیتی کیونکہ میں یوز ٹو ہو گئی ہوں۔ وہ کوئی عورت ہی ہے جو آ کر باتیں کرتی ہے، کبھی تو اس کے لفظ سمجھ آتے ہیں، مگر کبھی ایسی زبان ہوتی ہے جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی، اور ایسا لگتا ہے جیسے ساتھ اور بھی بچے ہیں، مجھے ان کا شور بھی سنائی دیتا ہے اور مجھے ایسا ہی فیل ہوتا ہے جیسے وہ مجھے بلاتی ہے، آؤ ہمارے ساتھ، مگر میں اس چیز کو اگنور کر دیتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہیڈ فون کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ بالکل ساؤنڈ پروف ہوتے ہیں، باہر کی آواز بالکل بھی نہیں آتی۔ لوگ اکثر سفر کے دوران بھی جہاز میں بھی یوز کرتے ہیں تاکہ انہیں باہر کی آوازیں پریشان نہ کریں اور انسان خاموشی سے سویا رہے۔ تو میں کافی پریشان ہوا اور اس سے کہا کہ بیٹا تم نے کبھی بتایا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے کوئی نقصان نہیں دیا، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے سرہانے سائڈ ٹیبل پر ہینڈ سینیٹائزر رکھتا ہوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں، کیونکہ اکثر میرے پاؤں کی انگلیوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، تو مجھے رات کے ٹائم کافی پریشانی رہتی ہے، تو میں وہ سینیٹائزر لے کر جہاں جہاں خارش ہو رہی ہوتی ہے میں وہاں پر لگا لیتا ہوں، تو اس سے مجھے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ یہ میرا اپنا ہی ایک نسخہ ہے، میں کسی اور کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، میں بس اپنی تسلی کے لیے کرتا ہوں اور میری تسلی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ سینیٹائزر لینے کی کوشش کی، لیکن مجھے کافی زیادہ تھکاوٹ بھی تھی، نیند بھی تھی اور سستی چھائی ہوئی تھی۔ یہ رات کے ٹائم کی بات ہے، جب میں فریش ہونے کے لیے اٹھا تھا، تو جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ میرے ہاتھ سے دور تھا، تو میں نے کہا چلو دفع کرو، یہ پاؤں کی خارش خود ہی دور ہو جائے گی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو ایک دم سے اٹھا کہ آواز آئی جیسے کسی نے کوئی چیز نیچے پٹک دی ہو۔ میری ایک دم سے آنکھ کھلی اور میں دیکھنے لگا کہ یہ کیا تھا، کوئی چیز تو گری ہے۔ میں نے کہا کہ کہیں کوئی جانور تو کمرے میں نہیں آ گیا؟ تو میں نے کہا نہیں، جانور کہاں سے ہوگا، ہم نے تو کوئی کتا بھی نہیں پالا اور نہ ہی یہاں چوہے وغیرہ کا کوئی سین ہے۔ میں نے پھر اپنا موبائل لے کر اس کی لائٹ آن کر کے ادھر ادھر دیکھا تو سینیٹائزر کی وہ بوتل دور وہاں دروازے کے پاس پڑی ہوئی تھی، اس کو کھینچ کر دروازے کی طرف مارا اور وہ دروازے سے ٹکرا کر وہیں نیچے پڑی ہوئی تھی، اسی لیے اس کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ میری بیگم کو پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے بوتل کو دیکھا اور پھر میں نے احتیاطاً ٹیبل کی طرف روشنی کی تو وہاں پر بوتل نہیں تھی۔ تو میں نے کہا یہ وہاں کیسے چلی گئی، یہ بوتل تو یہاں پڑی ہوئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کو وہاں کس نے پھینکا۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ کسی جانور نے اسے نیچے پھینکا تھا تو وہ اسے نیچے گرا سکتا تھا، اتنی دور تو نہیں پھینک سکتا تھا، اور ہمارے گھر میں کوئی بھی جانور نہیں ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے۔ بالفرض اگر کوئی چوہا بھی پھینکتا تو وہ ٹیبل سے نیچے گرتی، مگر اس کو تو باقاعدہ کسی نے دروازے پر مارا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کیونکہ بیگم کی حالت بھی میں نے آلریڈی دیکھ لی تھی، تو میں نے گھبرائے بغیر ان کو مخاطب ہو کر کہا فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ، میری نیند خراب مت کرو، پہلی واش روم کی وجہ سے میری حالت خراب ہے اور اوپر سے تم لوگ آ گئے ہو تنگ کرنے کے لیے، تم لوگ فوراً نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اور پھر میں آرام سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اور پھر انہوں نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن انہوں نے پھر کبھی بھی پریشان نہیں کیا۔ یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ تو میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس رات میں نے وظائف نہ پڑھے ہوں، کیونکہ کبھی کبھار تھکاوٹ کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، ان کی ایک پوری لسٹ بن سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سننے والوں کو یہ بہت زیادہ ڈراؤنے نہ لگے، مگر آپ
یہ ہمارا روز کا معمول ہے. اب ہماری زندگی بس انہی کے ساتھ ہے. کسی بات کا ڈر ہے کہ کسی کا ذہن خراب نہ ہو جائے, کوئی بیمار نہ ہو جائے, اس طرح کا کوئی کام میرے بچوں یا بیوی کے ساتھ نہ ہو جائے, بس یہ فکر رہتی ہے. لیکن الحمدللہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی فزیکل نقصان نہیں دیا. چھوٹی موٹی حرکتیں کرتے ہیں, مثلا جب میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں, میں لیونگ روم میں بیٹھا ہوں یا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر پٹکتے ہیں یا مارتے ہیں. ہمارے ہاں ایک گلدان پڑا ہوا ہے, وہ شیشے کا گلدان ہے جس میں نکلی پھول رکھے ہوئے ہیں. میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی میٹل اٹھا کر اس پر مارا بہت زور سے. تو ایک دم سے میں تھوڑا سا ڈرا کہ یہ کیا تھا, کیونکہ اس ٹائم میں نماز پڑھ رہا تھا. میں نے نماز ختم کی اور دیکھا بوٹل تو سلامت تھی, مگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسے کس چیز سے مارا گیا تھا, کیونکہ وہاں آس پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی, کیونکہ اس کی کافی ٹھیک ٹھاک آواز آئی تھی. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے خوف تو رہتا ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں اور وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. اس چیز کا خوف تو رہتا ہے. اگر کوئی بڑے سے بڑا فن خان بھی ہوگا تو وہ بھی ڈر جائے گا. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے ڈر نہیں لگتا, اور یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نہیں ڈرتے, اس وقت سب سے زیادہ ڈرتے ہیں, کیونکہ آپ کا واسطہ ایک ایسی مخلوق سے پڑتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی. تو صاف ظاہر ہے عدنان بھائی کہ خوف تو رہتا ہے. ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ اس کا مقابلہ کریں گے, مگر ایک چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں سے پڑ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یہ چند واقعات تھے, میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. ابھی تو یہ تسلسل جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گا, یہاں تک کہ میں نے اپنے بچوں سے کہا, بیٹے سے کہا کہ ہمیں کسی طرح سے یہ جگہ چھوڑنی ہوگی, کوئی دوسرا مقام ڈھونڈو, مجھے یہ جگہ بالکل بھی پسند نہیں ہے, یہ گھر مجھے کاٹ رہا ہے, یہاں سے نکلو. تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور سب کو اپنے امان میں رکھے. اجازت چاہتا ہوں, اگر آپ اسے مناسب سمجھیں تو شیئر کریے گا. بہت شکریہ, آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی. اور دوستو اس ٹائم سکرین پہ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اپنے گھر کی بھیجی ہے. سٹوری آپ نے سن لی, اور اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کنیکٹ ہو سکیں. یہ عدنان بھائی نے پچھلی سٹوری میں جو ذکر کیا تھا نا کہ لمبی لمبی انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں, ہمارے پینٹ کرتے ہیں پھر بھی یہ نشان دیکھ رہے ہیں نا, یہاں روشنی کا اتنا انتظار نہیں. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان بالکل میری جہاں ہم سوتے ہیں, ہمارا بیڈ اس کے بالکل اوپر یہ نشان ہے. اور میں نے کہانی میں جو ذکر کیا تھا نا لڑکی کا, سامنے جو الماری نا یہاں میں لیٹا ہوا تھا, اور اس الماری میں نا وہ ہینگر آگے پیچھے کر کے نا کچھ ڈھونڈ رہی. پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں نے اس کو آواز دی, وہ ایک دوسرا بیڈ تھا ہمارا. بھی تو بیڈ چینج ہو گیا, اس کے نیچے آپ جا سکتے ہیں اور سامان بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن ادھر نا ایک تختہ سا لگا ہوا تھا بالکل, تو وہ جانا مشکل تھا ان دنوں جو بیڈ تھا ہمارے یہاں. ابھی تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا درختوں کے اس طرف مکان بن گئے, وہ نئے مکان بنے. پہلے گھنا جنگل, وہاں سے تو ویسے ہی خوف آتا تھا, گھنا جنگل تھا. ہم سے پہلے جو لوگ رہتے تھے نا یہاں پاکستانی, انہوں نے بھی شکایت کی تھی کہ یار ہمیں بڑا مسئلہ رہتا ہے یہاں پہ, ہمارے بچوں کو تنگ کر. اور یہاں پر یہ سینیٹائزر بوتل ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی نا, یہ یہیں پڑی رہے. ایسے ایسے لیٹے لیٹے میں نے ہاتھ کیا لیکن پہنچا نہیں. میں نے یہ بوتل اٹھا کے اس طرف ماری, اس دیوار کو, اس دروازے یہاں جا کے لگی, ٹھا کر کے وہاں پھر بوتل. اب اپنے ایمان سے بتاؤ عدنان بھائی کہ یہاں سے بوتل وہاں گئی کیسے؟ ہوا کا بھی کوئی ایسا بندوبست نہیں تھا کہ کھڑکی کھلی تھی اور آندھی یا کوئی بلی یا بلی کا بچہ یا کوئی اور کوئی جانور, ایسا کوئی چکر. یہ بوتل واپس میں دیکھا یار کس چکر میں پھنس گیا یار. یہ میرے بچوں کا روم ہے, میری بیٹیوں کا. اس الماری کے پاس میری سے نا بیٹیوں کو بیٹی کو نظر آتی, وہ مخلوق نظر آتی ہے. یہ سارا میں نے صرف دکھانا تھا. دوستوں امید ہے آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی. سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا, اور آپ چینل پہ نئے تو چینل پہ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر کے آل کو نوٹیفیکیشن آن کر لیں, جس سے آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری سٹوریز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچایا کریں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
اللہ حافظ.